جو رب کائنات فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ توجہ ایمان والے، رب کائنات فرماتے ہیں قل، او میرا سونا پھول، ذرا اپنی زبان مبارک کو حرکت تو دے، میں قرآن بنا دوں، اصول بنا دوں، ضابطہ بنا دوں، آپ کی امت کے لیے طریقہ بتلا دوں، آپ کی سنت بنا دوں، اپنا حکم بتلا دوں، آپ کا طریقہ بتلا دوں۔ توجہ توجہ دولتالے والو، ذرا میرے جملے دل کی تختیوں پر نوٹ کر کے جانا، شاید زندگی وفا نہ کرے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اور میرا سونا پھول ذرا بولیے نا، ذرا بتلائیے نا، اپنی ازواج کو بھی بتلا دیجئے، وبناتک، توجہ توجہ، یہ بنت کی جمع ہے، اگر ایک بیٹی ہوتی صرف فاطمہ ہوتی، یہاں جمع کا لفظ نہ آتا، بنات نہ آتا۔ اللہ فرماتے ہیں سونا آپ کی بیٹیاں زینب ہو تب، او میرا لاڈلا پیغمبر، ام کلثوم ہو تب، رقیہ ہو تب، فاطمہ الزہرا ہو تب، او میرا لاڈلا پیغمبر، آپ کی ساری بیٹیاں، آپ کی ساری ازواج، آپ کی ساری بنات، آپ کی ساری لخت جگر نور نظر، او میرا لاڈلا پیغمبر، جی یا اللہ فرمایا ذرا انہیں بتلا دیجئے نا، وبناتک ونساء المؤمنین، ایمان والی عورتوں کے لیے بھی وہی حکم ہے جو آپ کی بیٹیوں کے لیے حکم ہے، ایمان والی عورتوں کے لیے بھی وہی حکم ہے جو آپ کی ازواج کے لیے حکم ہے۔ اللہ کہنا کیا چاہتے ہو؟ توجہ توجہ دولتالے والو، اللہ رب العالمین نے مسئلہ سمجھا دیا، فرمایا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ، اور میرا لاڈلا پیغمبر انہیں بتلا دیجئے اگر باہر جا رہی ہیں سروں ننگیاں نہ جائیں، بال کھلے چھوڑ کر نہ جائیں، جس طرح آج کل دور بنا ہوا ہے، حقوق کے لیے لڑ رہی ہوتی ہیں، جی ہمیں برابر کے حقوق مل جائیں، چاہیے تو یہ تھا تجھے برابر کے حقوق ملتے، جس طرح مزدوری مرد کرتا ہے تو بھی کرنا مستریوں کے ساتھ، تو بھی گارا اٹھانا، سیمٹ اٹھانا، اینٹیں پتھر اٹھانا، روڈ پہ کام کرنا، تب تجھے پتا چلے گا برابر کے حقوق کیا ہے۔ ایک علیحدہ گفتگو ہے، عرض کر رہا تھا، اللہ فرماتے ہیں سونا پوری پردے کے اندر انہیں بتلائیے، یہ چلی جائیں، شاید سمجھ نہ آئی ہو اور انداز میں سمجھانے لگا ہوں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا، جس کا لقب بطول بھی ہے، جس کا لقب زہرا بھی ہے، سیدۃ النساء بھی ہے، سیدۃ النساء اہل الجنہ بھی ہے، وہ فاطمہ پیغمبر کا جگر گوشہ بھی ہے، میرے پیارے پیغمبر کے جگر کا ٹکڑا بھی ہے، حسنین کی اماں بھی ہے، حیا کا اتنا عالم ہے، حیا اتنا ہے، ایمانی غیرت اتنا ہے، ایک مرتبہ رات کا وقت ہے، سناٹا طاری ہے، رات اندھیری ہے، میرے پیارے پیغمبر سفر کر رہے ہیں، ساتھ علی المرتضیٰ بھی ہے، ساتھ فاطمہ الزہرا بھی ہے، اور فاطمہ کا یاد کرنے والوں، فاطمہ کے تذکرے سننے والوں، فاطمہ کی غیرت کا اندازہ بھی کر لو، فاطمہ فاطمہ کہنے والوں، فاطمہ کا انداز بھی ذرا اپنا، خود بھی اپنا، اپنی بیٹیوں کو بھی کہے، اپنی ازواج کو، بیوی کو بھی کہے، اپنے گھر میں بھی ذرا فاطمہ والا حیا تو لے کر آ، فاطمہ والی چادر تو لے کر آ، فاطمہ والی غیرت تو لے کر آ۔
فاطمہ والا انداز تو لے کر آ، توجہ توجہ ایمان والے، عرض کر رہا تھا سیدہ جا رہی ہیں، آگے میرے پیارے پیغمبر ہیں، پیچھے علی المرتضی ہے، پیچھے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر سفر کر رہے ہیں، گفتگو چل رہی ہے، تھوڑا جب آگے گئے میرے محبوب نے محسوس کیا میرے پیچھے علی نہیں فاطمہ چل رہی ہے، کیونکہ آپ علی سے مخاطب ہوئے، علی کی آواز پیچھے آ رہی ہے، آپ فاطمہ سے مخاطب ہوئے، فاطمہ کی آواز بالکل قریب ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے اپنا رخ مبارک پھیرا، میرے نبی نے اپنا چہرہ مبارک پھیرا، میرے پیارے پیغمبر پیچھے مڑ کر دیکھا، دیکھتے کیا گیا فاطمہ میرے نبی کے پیچھے چل رہی ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا جلال میں آئے، میرے سونے نبی کا چہرہ انور زرد ہوا، میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی جی یا رسول اللہ، فرمایا میں محمد نے تجھے یہ سبق نہیں سکھایا تھا، میں محمد نے تجھے سبق سکھایا مردوں کی برابری نہیں کرنا۔ فاطمہ کا نام لینے والا ذرا غور کرنا، غور کرنا، آج سڑکوں پر تیری بچی گھوم رہی ہے، آج مردوں سے مقابلہ تیری بیٹی کر رہی ہے، تیری بہن کر رہی ہے، تیری غیرت کہاں چلی گئی؟ مردوں سے مقابلہ برابری کر رہی ہے، تیری میری غیرت کہاں گئی؟ ذرا دیکھنا امام الانبیاء کو، ذرا دیکھنا دونوں جہانوں کے سردار کو، ذرا دیکھنا خطیب الانبیاء کو، ذرا دیکھنا ختم نبوت کا سیرا پہننے والے کو، ذرا دیکھنا مازا البصر کی آنکھوں والوں کو، ذرا دیکھنا لا تحرک بہی لسانہ کے زبان مبارک والے کو، ذرا دیکھنا والضحا کے چہرے والے کو، ذرا دیکھنا واللیل کی زلفوں والوں کو، ذرا دیکھنا قد نرا تقلب وجہک فی السماء کے چہرے مبارک والے کو، ذرا دیکھنا کل ہادی سبیلی ادعو الی اللہ کی بولی بولنے والے کو، ذرا دیکھنا ماذا ینطق عن الہوا کے تغمے والے کو، ذرا دیکھنا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کی سیر کرنے والے کو۔ توجہ توجہ، امام الانبیاء کا چہرہ مبارک زرد ہو گیا، سرخ ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی میں نے یہ سبق نہیں پڑھایا، میں محمد نے تجھے یہ تعلیم نہیں دی، تیرا مرد پیچھے ہے تو آگے ہے۔ او میری بیٹی خیریت تو ہے، آج باپ کا سبق بھول گئی ہو، یاد رکھنا اگر باپ غیرت والا ہو بیٹیاں غیرت والی ہوا کرتی ہیں، سب سے پہلے بیٹی کو بے غیرت بنانے والا باپ ہوتا ہے۔ بیٹی نے موبائل اٹھایا ہوا ہے، باپ ہنس کے خاموش ہو جاتا ہے، کبھی پوچھا ہی نہیں میری بیٹی یہ موبائل کہاں سے آیا، یہ ساری ساری رات میسج کرتی رہتی ہو، فون پہ گپیں مارتی رہتی ہو، کس سے پھرتی رہتی ہو، بیٹی بازار چلی گئی ہے، سر پہ دوپٹہ کوئی نہیں، باپ خاموشی سے گزر رہا ہوتا ہے، اس کو ذرہ برابر حیا نہیں آیا، شرم نہیں آیا۔ یہاں ایک جملہ اور کہنے لگا ہوں، تیری میری بیٹی شادیوں پر ناچتی رہے، گاتی رہے، جھومر ڈالتی رہے، غیرت نہیں آئی۔ عورت کا مقام ذرا دیکھنا، عورت یا ماں ہوا کرتی ہے، یا بیوی ہوا کرتی ہے، یا بہن ہوا کرتی ہے، یا بیٹی ہوا کرتی ہے، ان چار رشتوں سے بڑا پانچواں رشتہ کوئی نہیں۔ عورت یا ماں کے روپ میں نظر آئے گی، عورت یا بہن کے روپ میں نظر آئے گی، عورت یا بیٹی کے روپ میں نظر آئے گی، عورت یا بیوی کے روپ میں نظر آئے گی۔ جسے تو نچا رہا ہے، جسے تو جھمرے ڈلوا رہا ہے، جس کے تو ناچ دیکھ رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، ذرا دیکھنا وہ بہن بھی کسی کی ہے، وہ بیٹی بھی کسی کی ہے، وہ بیوی بھی کسی کی ہے، وہ بہن بھی کسی کی ہے، وہ ماں بھی کسی کی ہے۔ یا ناچ رہی ہے ماں بن کے ناچ تو دیکھ رہا ہے، ماں کا ناچ دیکھ رہا ہے، یا بہن کا ناچ دیکھ رہا ہے، یا بیٹی کا ناچ دیکھ کے ہنس
जाती। अर्ज कर रहा था मेरे सोने नबी की आंखों मुबारक से आंसू आ गए। सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमा ज़हरा रो की अर्ज करती, अब्बा जी आपका सबक मैं भूली नहीं। फातिमा हो सबक भूल जाए ये हो नहीं सकता। फातिमा हो अपने खामद का मुकाबला करे ये हो नहीं सकता। फातिमा हो अपने खामद से आगे चले ये हो नहीं सकता। मेरे नबी ने फरमाया, फातिमा मैं खुद देख रहा हूँ, तू आगे है अली पीछे है। सैयदा ने रो के अर्ज किया, अब्बा जी जरा बात तो सुनिए ना। बात असल में ये है, वो आपका सबक है, ये मेरी गैरत है, ये पर्दा है, ये ईमानी तकाजा है। मेरे नबी ने फरमाया, बेटी वजह क्या है? बेटी का जरा आप सुनिए। दौलताले वालों अगर ईमान मुनव्वर हो जाए, रोशन हो जाए, सुभान अल्लाह में बुखल नहीं करना। मुझे सुभान अल्लाह की दात चाहिए, मुझे आपके पैसों की जरूरत नहीं। अल्लाह को राजी करने के लिए अगर बात समझ आ जाए सुभान अल्लाह जरूर कहना है। बेटी ने जवाब दिया, आका असल मसला ये है, वहां से चले थे जमीन पक्की थी, अली आपके पीछे थे, मैं अली के पीछे थी। आका जमीन कच्ची आ गई है, मैंने अली से कहा है, अली मैं अगर पीछे चलती हूँ और पाँव के निशान पड़ जाएंगे जमीन पर, किसी गैर महरम की सुबह नजर न पड़े। यहाँ नबी की बेटी गुजर के गई है, ये नबी की बेटी के पाँव के निशान है। फरमाया, अली मैं चलने लगी हूँ, तू मेरे पीछे हो जा, जहाँ मेरा कदम आए वहीं अपना कदम रख देना, ताकि नबी की बेटी का कदम भी गैर न देखे। ये है गैरत, ईमानी गैरत। कौन फातिमा? गैरत वाली फातिमा, हया वाली फातिमा। तवज्जो तवज्जो ईमान वाले। कौन? फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सखावत का मंबा। फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। शायद समझ ना आई हो और अंदाज में समझाने लगा हूँ, हदीस का सहारा लेने लगा हूँ। अल्लाह के पाक पैगंबर इमामुल अंबिया की लख्ते जिगर है, नूरे नजर है, फातिमा तो ज़हरा है, सैयदतुन निसा है। दिन रख दिए गए हैं, शादी करीब आ गई है। आपने फरमाया, सैयदा तैयबा ताहिरा मेरी और आपकी माँ सैयदा आयशा सिद्दीका अलैहा सलावतुल्लाह से फरमाया, आयशा बेटी की तैयारी करवाओ, अली ने मांग लिया है, निकाह करीब है, रुखसती करीब है। तवज्जो तवज्जो बेटियों वाले, बाप के क्या अरमान होते हैं, माँ के क्या अरमान होते हैं। सैयदा तैयबा ताहिरा सुनियों की माँ सैयदा आयशा सिद्दीका यहाँ एक जुमला और कहने लगा हूँ, अगर सही आंखों से देखे, अगर लैनाबत वाली आंखों से देखे, रब्बे काबा की कसम है, माँ बेटी की मोहब्बत तुझे नुमाया नजर आएगी। अगर तासुब की ऐनक पहन के देखे, फिर तेरी मर्जी है, रब मत मार दे, मैं कुछ कर नहीं सकता। सैयदा तैयबा ताहिरा सुनियों की माँ सैयदा आयशा सिद्दीका अलैहा सलावतुल्लाह ने बाजार से कपड़े मंगवाए, बेहतरीन कपड़ा मंगवाया, अपने हाथों से सिलाई कढ़ाई शुरू कर दिया। बेटी को पहनाऊंगी, जब रुखसती का वक्त होगा, रुखसती के वक्त ये कपड़े पहनाऊंगी, ये कमीज पहना कर भेजूंगी। बड़े अरमानों से कर रखी है। बेटी को करीब बुलाती है, फरमाती है, मेरी बेटी बतला यहाँ पे कौन सा रंग जचेगा। बेटियों वाले कभी कभी देख लिया करो, बेटी जवान हो जाए, माँ की राजदार बन जाया करती है, माँ उससे सवाल कर करके उसके कपड़े बनाया करती है, माँ उससे पूछ पूछ के उसकी मर्जी के मुताबिक जोड़े बनाया करती है। तवज्जो तवज्जो ईमान वाले हो, बेटी है,
माँ पूछती है बेटी बतला कौन सा धागा लगाऊं, बेटी बतला कौन सा रंग बनाऊं, बेटी बतला कौन सा फूल डालूं। जरा मोहब्बत का अंदाज देखिए, माँ बेटी बैठी है, बेटी पसंद करती है, माँ ने कढ़ाई शुरू कर दी है। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, रात दिन की मेहनत है, वही वाकया सोई वाला इसी मौके पे नजर आया। वक्त नहीं तफसील में जाऊं, सैयदा ने रात भी मेहनत की, दिन भी मेहनत किया, सारा दिन लगी हुई है मेरी बेटी का अच्छा कमीज तैयार हो जाए। और औलाद वाले जरा अपने दिल पर हाथ रख के देखो, बेटी को रुखसत करना हो, माँ कितने अरमानों से जहेज तैयार कर रही होती है, माँ कितने अरमानों से कपड़े बना रही होती है। आज ये माँ है, सुनियों की माँ है, फातिमा ज़हरा की माँ है, मेरे प्यारे पैगंबर की प्यारी बीवी है, सैयदा तैयबा ताहिरा है। कमीज तैयार हो रहा है, तवज्जो तवज्जो, सुबह रुखसती होनी है, सुबह रुखसती होनी है। ऐशा फातिमा ने सुबह अपने घर जाना है, कमीज तैयार हो गया, बेटी को दिखाया, बेटी ने कहा अम्मा बड़ा पसंद आया है। सैयदा तैयबा तोड़ के बाकी अपनी माँ को दिखा रही है, देखो अम्मा जी मेरी माँ ऐशा ने ऐसा कमीज बनाया, ऐसा कुर्ता बनाया। तवज्जो तवज्जो ईमान वाले, रात का वक्त है, इशा की नमाज के लिए इमामुल अंबिया मस्जिद नबवी में गए हैं, नमाज पढ़ाने के लिए गए हैं। आपके दीवाने परवाने मस्ताने पहुंचे हुए हैं, इधर से साइल आया, दस्तक दी, आवाज आई मन दक्कल बाब, कौन है दरवाजा खटकाने वाला। साइल ने कहा अतलुबु मिन नुबुव्वत कमीसन खालिकन, ओ पैगंबर के घर आने वाला, कल मेरी बेटी की रुखसती है, घर में कपड़ा कोई नहीं है, अल्लाह के लिए नबी के घर में आया हूँ, पैगंबर के घर आने वाला कपड़े चाहिए। तवज्जो तवज्जो ईमान वाले, जरा अपने दिल पर हाथ रख के देखना ना, बेटियों वाले खुसूसन वो वक्त जब बेटी की रुखसती हो, सुबह निकाह होगा, सुबह रुखसती होगी, रात का पहर है, इशा का वक्त है, इधर से दस्तक हुई है, आके कहता है अतलुबु मिन नुबुव्वत कमीसन खालिकन, ओ पैगंबर के घर आने वालों। साइल सवाल कर रहा है, एक कमीज का सवाल करता है, मेहरबानी कीजिए एक कमीज चाहिए जो मैं अपनी बेटी को पहना के सुबह रुखसत करूं। सैयदा ने सुना, फातिमा ज़हरा ने सुना, माँ ने सुना, बेटी ने सुना, खामोश हो गई। फातिमा करीब आई, अपनी अम्मा के करीब आके बैठी है और कांधे पे हाथ रख दिया है, अपना सर माँ के कांधे पे रख दिया, मोहब्बत का अंदाज बतलाने लगा हूँ, कोई नमूना दिखलाने लगा हूँ, तवज्जो करनी है, कोई गौर कोई मोती देने लगा हूँ। ईमान वाले, फातिमा ने कंधा अपना सर मुबारक ऐशा के कांधे मुबारक पे रखा, फरमाया अम्मा साइल लाया है, मेरे अब्बे का सबक है, मेरे नबी ने पढ़ाया है, अम्मा बाकी कपड़े भी पड़े हुए हैं, ख्याल करना इस साइल को वो कपड़े ना देना, आज वही कमीज उठा कर दे अम्मा जो कल मुझे पहनाना था। मैं नहीं कहता, रब का कुरान कहता है, फरमाया लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। उठाओ औलाद वालों, जरा सोचिए ना, बेटी की रुखसती हो, साइल आ जाए, अपनी बेटी के लिए खरीदी हुई सुई देने के लिए कोई तैयार नहीं है, कोई सुई उठा दे, बेटी का जहेज है, सुई देने के लिए तैयार नहीं। इधर बेटी भी नबी की है, दूसरे नंबर पे बीवी भी, एक माँ है, एक बेटी है, उधर साइल है, और नबी के घर आने वालों ये नहीं कहा अपना कमीज उठा दे,
اپنا جوڑا اٹھا دے، سائل ہے کوئی کپڑے دے دو، صبح رخصتی ہوگی، کوئی قمیض دے دو، صبح رخصتی ہوگی۔ توجہ توجہ ایمان والے، پر حیا کا بھی منبع فاطمۃ الزہرا، سخاوت کا بھی منبع فاطمۃ الزہرا۔ توجہ ایمان والے، عرض کر رہا تھا بی بی فاطمۃ الزہرا نے ایک عرض کیا، فرمایا اماں وہی قمیص اٹھائیے نا اور جا کر اس سائل کو دے آئیے نا۔ پیغمبر کے گھر میں آیا ہے، سوال کیا ہے، کل میں یہ قمیص پہنوں گی، یہ نہ ہو کل کوئی کہہ دے نبی کی بیٹی تھی اپنی پسند والی چیز نہیں دی۔ ربی کہتا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اور لوگوں اتنے تک کامل ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جتنے تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ساڑی تے حالت یہ ہوندی ہے جو اگر کوئی لینے کے لیے آئے، پہلی بات ہے دینا نہیں، جو دینا ہے تو اس پہ احسان کرنا ہے، بہت پرانی سے پرانی چیز اس کو اٹھا کر دینی ہے۔ مسئلے کی بات ایک عرض کرنے لگا، مسئلے کی، یہ جو اللہ نہ کرے، اللہ ویسے حالات تو ہوتے ہیں نا، بندہ یہ اس سے بچ تو کوئی نہیں سکتا۔ ابا فوت ہو جائے، جرے لتھے ہوئے کپڑے نے مولوی انہاں کے دے آؤ جی، نہیں کہتے ابے دے سال ثواب پاسے پا چھوڑا کہ مولوی توڑے لتھے ہوئے کپڑے پاسے، یہ گھڑی یہ تو میں نشانی رکھ سا جی، یہ موبائل 20,000 والا ہے، 50 والا ہے، چل یہ میں نشانی رکھ سا، کیوں وہ دیتے ہوئے بخار چڑھتا ہے، یہ کپڑے دیتے ہوئے ثواب ہوگا۔ نہیں سمجھ آئی میری بات؟ وہ نشانیاں رکھو تو سا، یہ وراثت کا مسئلہ میں صرف جاتا نہیں ہوں، صرف ایک اشارہ دے رہا ہوں، یہ نشانیاں رکھو گے تو کپڑے رکھنا نشانی ابے دے سال ثواب بس پاپ پانا، وہ نظر نہیں آتے وہ دے دو خیر سے۔ جو اگر مولوی صاحب کو کوئی جوڑا دینا بھی ہے، نیا بھی لے کر دینا ہے تو دکان سے وہ خریدیں گے جو خود نہیں پہنتے۔ یاد رکھنا کسی امام کو وہ کپڑے دینا جو خود تم نہیں پہنتے اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، گناہ ہے الٹا۔ خود گنو اچھے اچھے تے مولوی انہاں کی دے چھوڑو 500 والا جوڑا، کیڑا فائدہ ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ ہن گھٹیے گئے ہن گھٹیے گئے تھوڑے تھوڑے، اوکھا ہو گیا ہاتھ، توجہ کرنی ہے۔ عرض کر رہا تھا یہاں ایک مسئلہ اور بھی عرض کرتا جاؤں، یہ مولوی امام کے دیتے ہوئے بالکل دل گھٹیا ختم ہو جاتا ہے، اور یاد کرنا یہ جرم ہے، جرم۔ لوگ تلاش کر رہے ہوتے ہیں جی وہ جی فلاں کو دینا ہے، فلاں، تمہیں مسجد کا مولوی نظر نہیں آتا؟ یہ بھی ایک علیحدہ گفتگو۔ خیر بہرحال جو بات عرض کر رہا تھا، بات سمجھ آ گئی ہے؟ اونچی ایک بار سبحان اللہ چھوڑو۔ اللہ فرما دے دو۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے قمیص دیا، سیدہ طیبہ طاہرہ میری اور آپ کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قمیص دیا۔ توجہ توجہ ایمان والے، میرے پیارے پیغمبر گھر آئے نا، دیکھا بیٹی بھی مصلے پر ہے، بیوی بھی مصلے پر ہے، فاطمہ بھی مصلے پر ہے، عائشہ بھی مصلے پر ہے۔ توجہ توجہ ایمان والے ہو، توجہ کرنی ہے۔ صبح ہوئی، اللہ رب العالمین نے جبرائیل بھیج کر جنت سے اعلیٰ جوڑا بھیج دیا، فرمایا سونا یہ فاطمہ کو پہنا دینا۔ کون؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی اللہ کے رسول بھی بڑی محبت کرتے تھے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدہ طیبہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ سید تھکے دے نہیں ہو گھڑی ویکسو کیونکہ ٹائم بالکل قریب ہے تو منزل میری بہت دور ہے، جنہ آخیا نا بھی گھڑی ویکھی ہون ہی چلے جاؤ، باقی مسجد جمعہ ہوندا پہ ہوسی انشاءاللہ العزیز۔ آج بہرحال گھڑی نہیں ویکھنی، ٹھیک ہے؟ اچھی ایک باری سبحان اللہ۔ اللہ دے بندو روزے کی حالت میں بھی ہوں، رات ساری خصوصاً اس رات مطالعہ بھی کرتا ہوں،
پھر تراویح بھی پڑھانی ہوتی ہے صرف آپ لوگوں کے لیے اور رب کی رضا کے لیے. آپ کو مسئلہ سمجھ آ جائے, میرا رب راضی ہو جائے. توجہ کرنی ہے, تھوڑے تو زیادہ محنت پہ کرنا. الحمدللہ اللہ تسا کی بھی توفیق عطا فرماویں. اللہ میں نے سمجھاون دی توفیق دیویں تے اپنی رضا نصیب فرماویں. اچھی ایک بار سبحان اللہ کو عرض پہ کرنا. سیدہ طیبہ طاہرہ آئی, سیدہ عائشہ صدیقہ کے ساتھ میرے پیارے پیغمبر تشریف فرما تھے. علی نے بھیجا جاؤ کوئی غلام لے کر. مکمل حدیث سنانے لگا ہوں, علماء سے سنا کرتے ہو, لیکن میرا ایک اپنا انداز ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا بغیر مطالعے کے کوئی بات نہیں کرتا. بخاری سے حدیث پڑھنے لگا ہوں, جو پڑھوں گا انشاءاللہ حوالہ دکھلانے کے لیے تیار ہوں. فاطمہ آئی نا, آ کے عرض کیا اللہ کے رسول یہ میرے ہاتھوں میں چھالے بن گئے ہیں, نازوں میں پلی ہوئی. ذرا تصورات میں آؤ, نازوں میں پلی ہوئی فاطمہ تو زہرا, اللہ کے رسول چھالے بن گئے ہیں. چکی پیستے پیستے یہ کاندھوں پہ نشان بن گئے ہیں, مشکیزیں اٹھاتے اٹھاتے. ایک غلام چاہیے. سوال کیسے نے کیا؟ اونچا بولیے, سوال کیسے نے کیا؟ یہاں میں دو باتیں عرض کروں گا. جواب میرے نبی فاطمہ تو زہرا کو دیتے نا, نہیں سمجھ آئی, نہیں سمجھ آئی. سوال کیا فاطمہ تو زہرا نے, ہاتھ دکھائے, اونچا بولیے نا, ہاتھ دکھائے فاطمہ تو زہرا نے. سوال کیا بی بی فاطمہ نے, جواب میرے نبی نے دونوں کو مخاطب کر کے کیا. نہیں سمجھ آئی. پھر میں اس کو اپنے انداز میں سمجھانے لگا ہوں. اللہ کے رسول بتلانا چاہتے ہیں او کائنات والو, نہ بیٹی کو کوئی ماں سے جدا کر سکتا ہے, نہ ماں کو کوئی بیٹی سے جدا کر سکتا ہے. ان کی محبت ہی مثالی ہے, عائشہ اور فاطمہ کی محبت ہی مثالی ہے. توجہ کریں, اچھی سبحان اللہ کو میں حدیث سناواں. سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں آئی فاطمہ تو زہرا, میں ساتھ بیٹھی تھی, آ کے عرض کرتی آقا ہاتھوں کے اندر چھالے بن گئے. آقا چکی پیستے پیستے کاندھے نشان بن گئے ہیں, مشکیزہ اٹھاتے اٹھاتے. ایک مزدور چاہیے, خادم چاہیے. جو آپ کے پاس خادم آئے ہیں, میرے نبی نے فرمایا سنو دونوں. کون؟ دونوں سنو. بخاری سے حدیث پڑھنے لگا ہوں. اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سنو الا ادلکم, او فاطمہ ثانی تثنیہ کا صیغہ, فرمایا او فاطمہ الا ادلکم, تو بھی عائشہ بھی دونوں سن لو, خیر مما سألتما, وہ جو تم نے سوال کیا ہے, تم نے پوچھا ہے, اس سے بہتر تمہیں بتلانے لگا ہوں, بہتر چیز بتلانے لگا ہوں. غلام نہیں. یہ جو مولوی بیان کرتے ہیں نا صرف ایک کا, بخاری سے روایت ہے, ایک نہیں دونوں. علماء جانتے ہیں تسنیہ کا صیغہ سألتما اذ تما الى فراشکما فسبحن. اور سن لو جب علیحدہ ہو تسبیح پڑھو. یہ جو فاطمی تسبیح مشہور ہے نا, 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ, 34 دفعہ اللہ اکبر, فرما یہ پڑھ لو, یہ بہتر ہے. تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, وقت تھوڑا ہے. عرض کر رہا تھا کون فاطمہ تو زہرا, حیا والی, غیرت والی, ایمان والی, جس کا لقب میرے نبی نے بطول رکھا. کیا رکھا؟ کیا رکھا؟ اس پر ایک موتی دینے لگا ہوں. بطول کا پتہ ہے معنی کیا ہے؟ بطول تو یاد کیا ہوا ہے, معنی سے بے خبر ہو. اگر معنی کا پتہ چل جائے تو بہت بڑا وہ مسئلہ باغ فدق والا حل ہو جائے گا. توجہ ہے؟ اگر معنی کا پتہ چل جائے بطول کا معنی کیا ہے تو باغ فدق والا مسئلہ. اس لیے یہ بتلاتا نہیں ہے کہ یہ آپ کو اسی چکر میں پھیر رہا ہے. بطول کا معنی بنتا ہے دنیا سے بیزار اور آخرت کی طلب کرنے والی. اور میرا عقیدہ اور ایمان ہے کہ فاطمہ کا یہ لقب میرے نبی نے اپنی مرضی سے رکھا تھا یا رب کے کہنے پر رکھا تھا؟
اونچا بولیے. میں نہیں کہتا, اللہ کا قرآن فرمایا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى. توجہ ایمان والے, عرض کر رہا تھا فاطمہ الزہرا رمضان المبارک ہے, جمعہ کا دن ہے. توجہ دولتالے والو, ایک روایت کے مطابق 3 رمضان, دوسری کے مطابق 11 رمضان جمعہ کا دن ہے. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اشراق پڑھ کے گھر آئے. فاطمہ پیغمبر کے وصال کے بعد, وفات کے بعد آنکھوں سے آنسو کبھی خشک نہیں ہوئے. فاطمہ الزہرا رات بھی دن بھی رونے میں گزارتی تھی. نڈھال ہو گئی, کمزور ہو گئی سیدہ فاطمہ الزہرا, لیکن آج علی نے دیکھا وجود میں پھرتی آئی ہوئی ہے, گھر بھی سارا صاف ہو گیا, جھاڑو لگا ہوا ہے. اپنے لخت جگر نور نظر حسن و حسین کو کپڑے بھی پہنا رہی ہیں, غسل بھی آپ کروا دیا, چہرے پہ رونق آئی ہوئی ہے. علی مسکرائے, فرمایا فاطمہ پیغمبر کے بعد آج پہلی دفعہ دیکھا ہے میں نے تیرے وجود پر مسکراہٹ چہرے پر آئی ہوئی ہے, حشاشی بشاشی تیرے وجود میں آئی ہوئی ہے. فاطمہ میں محمد کو سب سے زیادہ خوشی ہو, میں علی کو سب سے زیادہ خوشی ہو رہی ہے. فاطمہ خیریت تو ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے دونوں بیٹوں کو تیار کیا, اپنی بیٹیوں کو تیار کیا. یہاں مسئلہ عرض کرنے لگا ہوں, اپنی کتابیں دوسروں کی کتابیں. سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد کتنی ہون گھٹے گئے, فاطمہ دا نا گھنانے لگ سکو, فاطمہ کی اولاد دا پتہ ہی نہیں. دس چھوڑا بتا دوں ایویں جی میں چپ کیتے بیٹھا ہوں, اسی طرح بتاؤں جس طرح خاموش بیٹھے ہوں. جی بتاؤں کہ فاطمہ الزہرا کی اولاد کتنی تھی, اپنی کتابوں سے بھی اور ان کی کتابوں سے بھی. لیکن ایک وج گج کے ایک باری سبحان اللہ کو والا سنے سا. پچھلے ایران والے مسلمان تھوڑے تے پابندی ہے, تو صحیح ذرا اچھی سبحان اللہ چھوڑ میں سنا من لگا. فاطمہ الزہرا دی اولاد رسان لگا. توجہ, فاطمہ الزہرا کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں. سیدنا محسن, سیدنا حسن, سیدنا حسین. سیدہ بی بی ام کلثوم, سیدہ رقیہ اور سیدہ زینب. زینب وہی ہے جو کربلا میں حسین کے ساتھ بھی تھی. وہاں تجھے یاد آتی ہے, پھر فاطمہ کی اولاد یاد نہیں آتی. یہ بھی ایک علیحدہ گفتگو ہے, توجہ کرنی ہے. کبھی انشاءاللہ موقع بنا تو میں بتاؤں گا کہ ان کے رشتے کہاں کہاں کس طرح جڑے تھے. اب میں اس کو سمیٹنے لگا ہوں, ذرا ایک باری اونچی سبحان اللہ چھوڑو. بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو پھر روا ہوئے. علی کا ہاتھ پکڑا, اپنے بیٹوں کو تیار کیا, فرمایا جاؤ بیٹا اپنی نانی عائشہ سے جا کر مل کر آؤ نا, اور جاؤ نا, توجہ روزہ رسول پہ حاضری دے کر آؤ نا. سیدنا علی کا ہاتھ پکڑا, کمرے میں لے آئی, فرمایا علی رات میں نے خواب دیکھا ہے, اپنے بابا کا دیدار ہوا ہے اور مجھے یقین ہو چلا ہے جو میرے بابا نے آخری وقت میں میرے کانوں میں فرمایا تھا آج وہ سچ ہونے لگا ہے. میرے آخری دن ہے علی, آخری دن ہے, وقت میرے پاس تھوڑا ہے. میں فاطمہ الزہرا کی چند باتیں غور سے سن لینا. علی میں تیری بیوی ہوں. فاطمہ رونے لگی. علی نے ہاتھ جوڑ دیے, فرمایا فاطمہ مجھے پیغمبر کا وہ فرمان یاد ہے جب منبر پہ میرے نبی نے فرمایا تھا او کائنات والو, جس نے فاطمہ کا دل دکھایا اس نے میں محمد کا دل دکھایا, جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے میں محمد کو تکلیف دی ہے. فاطمہ تو نبی کی بیٹی ہے. میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اگر ذرہ برابر کہیں مجھ سے غلطی ہو گئی ہو, دنیا
چھوڑنے سے پہلے پہلے میں علی کو معاف کر دینا۔ فاطمہ نے علی کے ہاتھوں پہ بوسہ دیا، فرمایا علی مجھے اپنے بابا کا وہ سبق بھی یاد ہے، مردوں کا مقابلہ نہیں کرنا، برابری نہیں کرنا۔ علی میں نبی کی بیٹی ضرور ہوں، جگر گوشہ ضرور ہوں، اور جنتی عورتوں کی سردار ضرور ہوں، پر علی یہ بھی دیکھنا میں تیری بیوی ہوں، آپ کا حق مجھ پر زیادہ ہے۔ میں فاطمہ کے ان جڑے ہاتھوں کو دیکھنا، علی کسی موقع پر اگر میں نے آپ کا پورا حق نہ دیا ہو، رات کو بلایا ہو، میں دیر سے آئی ہوں، جی کر کے جواب نہ دیا ہو، دن کو بلایا ہو، میں نے جی کر کے جواب نہ دیا ہو، او علی خیال کرنا شاید کسی موقع پر تو ناراض ہو گیا ہو، مجھے یاد نہ آیا ہو، میں نے تجھ سے معافی نہ مانگی ہو۔ میرے نبی نے ابتدا میں بھی اخیر میں بھی سبق پڑھایا، میرے نبی نے بھی سبق پڑھایا، آخری وقت میں بھی میرے نبی نے حقوق العباد کا تذکرہ کیا ہے۔ علی مہربانی کرنا میری ان غلطیوں کو معاف کر دینا، بیوی سمجھتے ہوئے معاف کر دینا۔ علی اگر بیوی سمجھتے ہوئے نہیں مانتے تو دیکھنا میرے بیٹوں کو دیکھتے ہوئے، حسن و حسین کی ماں سمجھتے ہوئے مجھے معاف کر دینا۔ علی اور نہیں تو نبی کی بیٹی سمجھتے ہوئے مجھے معاف کر دینا۔ علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ توجہ توجہ ایمان والے ذرا سوچئے نا، فاطمہ تو زہرا کا آخری وقت ہے، علی المرتضی موجود ہے، شیر خدا موجود ہے، ہاتھ جوڑ کے فرماتی ہیں علی مہربانی کر مجھے معاف کر دینا۔ سیدنا علی نے بوسہ دیا ہاتھوں پر اور فاطمہ الزہرا کا سر اپنے کندھے پر رکھا، بالو میں محبت سے ہاتھ پھیرنے لگے۔ فرمایا فاطمہ گھبرا کیوں رہی ہو، فاطمہ پریشان کیوں ہو؟ فاطمہ الزہرا کہنے لگی علی میری چند باتیں غور سے سن لے، شاید تیری میری پھر ملاقات نہ ہو۔ علی خیال کرنا خیال کرنا، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جمعہ کا دن ہے، روزے کی حالت میں ہوں علی، اگر بولتے بولتے بے ہوشی طاری ہو جائے، غشی طاری ہو جائے، علی بھولے سے میں فاطمہ کے منہ میں پانی نہ ڈالنا، میں روزے کی حالت میں ہوں، میرا دل کرتا ہے میں نے سحری علی تیرے دسترخوان پہ کی ہے تو افطاری جنت میں جا کر اپنے پیغمبر کے ساتھ کروں۔ یہاں ایک جملہ اور کہنے لگا ہوں، فاطمہ روزے کی حالت میں دنیا چھوڑ رہی ہیں، علی روزے کی حالت میں شہید ہوئے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ 3 تاریخ ہے، وہ 17 تاریخ ہے۔ فاطمہ کا بیٹا جنتی مردوں کا جوانوں کا سردار حسین کربلا کے میدان میں 10 محرم کو روزے کی حالت میں شہید ہوئے۔ ماں بھی اونچا بولیے، خامد بھی، بیٹا بھی۔ توجہ ایمان والے، عرض کر رہا تھا علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا علی دوسری وصیت میری ہے، میرے بابا نے آپ کو روکا تھا میری زندگی میں شادی نہ کرنا، علی میں اجازت دیتی ہوں میری موت کے بعد، میرے دنیا چھوڑنے کے بعد علی اور شادی کر لینا، لیکن میری ایک ذرا خواہش ہے، اگر میری خواہش پر عمل کر لے تو مجھے خوشی ہوگی۔ علی نے محبت سے دیکھا، پیشانی پہ بوسہ دیا، فرمایا بتلا فاطمہ کیا کہنا چاہتی ہو؟
فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں علی میرے بابا کو اپنی نواسی میری بھانجی امامہ زینب کی بیٹی بڑی پیاری تھی، بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ میرے نبی فرماتے تھے مجھے سب سے زیادہ پیار اس امامہ سے ہے۔ او علی میرے ان ہاتھوں کی طرف دیکھنا، میرے بھانجی سے نکاح کر لینا، یہ میرے بچوں کا بھی خیال کرے گی۔ اور دوسری بات یہ علی اور جتنی شادیاں کرنی ہو کر لینا، لیکن یاد رکھنا میرے بیٹوں کو علیحدہ میں، میری بیٹیوں کو بچیوں کو علیحدہ میں وقت ضرور دینا، انہیں لاوارث نہ کر دینا۔ فرمایا علی تیسری وصیت میری ہے، تیسری آرزو میری ہے، تیسری تمنا میری ہے علی جب میں فوت ہو جاؤں، وفات پا جاؤں، جب میرے جسم کا روح سے تعلق ختم ہو جائے، علی خیال کرنا میرا جنازہ دل کو نہ نکلے، کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑ جائے، یہ نبی کی بیٹی کا جنازہ جا رہا ہے، میں نے زندگی میں بھی حیا کیا ہے، پردہ کیا ہے۔ علی آپ کو تو یاد ہوگا میں نے اپنے پاؤں کے نشان بھی باہر ظاہر نہیں ہونے دیے۔ علی آج جنازہ چلا جائے میں تو کچھ نہیں کر سکوں گی، لیکن تو علی زندہ ہے، کر سکتا ہے۔ خیال کرنا رات کی تاریکیوں میں لے کر جانا۔ آخری وصیت، توجہ دولتانے والوں، اگر ایمان منور ہو جائے، روشن ہو جائے، سبحان اللہ میں بخل نہیں کرنا۔ فرما علی میری آخری وصیت یہ ہے، خیال کرنا جب جنازہ رکھے تو جنازہ ابو بکر سے کہنا میرا جنازہ پڑھائے۔ یہاں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، علی ابو بکر سے کہنا کیوں؟ اس لیے کہ میرے پیغمبر میرا بابا بھی ابو بکر سے پیار کیا کرتے تھے، اپنی زندگی میں ابو بکر کو مصلی پر کھڑا کیا۔ آج میرا دل کرتا ہے میرا جنازہ بھی ابو بکر پڑھائے۔ اب بندہ پوچھے اگر فاطمہ ناراض تھی تو ابو بکر والی وصیت کرتی؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ اگر فاطمہ ناراض تھیں تو کہتی کہ کسی سے بندہ ناراض ہو اسے تو اپنے جنازے پر بھی روکتا ہے، بھی اس کو میرے جنازے پر نہ آنے دینا۔ فرما اسے کہنا مصلی پر کھڑا ہو جائے، میرا جنازہ پڑھائے۔ اور میں کہتا ہوں فاطمہ تیرا احسان ہے نبی کی امت پر، یہ وصیت کر کے تو نے مسئلہ حل کر دیا ہے۔ فاطمہ کہ دل میں قدر و منزلت اسی طرح تھی جس طرح نبی ابو بکر سے پیار کرتے تھے۔ توجہ یہاں اور جملہ کہنے لگا ہوں اور موتی دینے لگا ہوں۔ فاطمہ نے بتلا دیا کائنات والوں، میرا عقیدہ میرا ایمان ہے، رب نے فاطمہ نے کہا نہیں، رب نے بلوایا ہے۔ او فاطمہ تو یہ کہے میں رب تو جانتا ہوں، کل کوئی ملوانا، کل کوئی بھنگی، کل کوئی چرسی اٹھ کر یہ نہ کہہ دے فاطمہ ابو بکر سے ناراض تھی، تاکہ مسئلہ حل ہو جائے، میری امت کسی شکار میں اشکال میں نہ پڑے۔ بتلا دینا تیرا جنازہ ابو بکر پڑھائے۔ انہیں آنکھوں سے آنسوں بہتے ہوئے دنیا سے کوچ کر گئی، روزے کی حالت میں۔ دن کون سا تھا؟ جمعہ کا دن تھا۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، انشاءاللہ العزیز آئندہ